بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں بات کروں گی شکایت کے بارے میں۔ اب آپ لوگ شاید یہ سوچیں گے کہ جو بچے شکایتیں لگاتے ہیں اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، یہ میرا موضوع ہے، لیکن دراصل یہ نہیں، بلکہ میرا موضوع یہ ہے کہ جو گھر کے دیگر افراد جہاں بچہ رہ رہا ہوتا ہے وہ لوگ جو بچے کی شکایتیں لگاتے ہیں وہ دراصل میرا موضوع ہے، اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں بچے کے اوپر، اس کے کتنے غلط اثرات پڑتے ہیں۔ تو کچھ سائیکلوجیکل ٹرمز میں بھی میں آپ سے بات کروں گی، اور اس کا نفسیاتی اثر کیا پڑتا ہے بچے کے اوپر، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ جب بچہ کوئی غلطی کرتا ہے یا بدتمیزی کرتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، ہم بچے کو لیبل کر دیتے ہیں۔ لیبل کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ بچہ تو ہے ہی ایسا، یہ تو روتا ہی رہتا ہے، یہ تو چیختا ہی رہتا ہے۔ میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں کہ اگر کسی انسان کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم بہت خوبصورت ہو، ہر آنے جانے والا اس کو یہ بولتا رہے کہ تم بہت خوبصورت ہو، تم بہت خوبصورت ہو، دن میں 50 دفعہ صبح سے رات تک وہ یہ جملہ سنے، وہ اپنے آپ کو خوبصورت تصور کرنے لگتا ہے۔ یہ ہے انسانی نفسیات۔ اب آئیں آپ اس بچے کی طرف جو صبح سے رات تک دن میں 50 بار یہ جملہ سن رہا ہے کہ یہ تو روتا ہی رہتا ہے، یہ تو چیختا ہی رہتا ہے، تو بچہ اپنے آپ کو اسی لینس سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو ہوں ہی بدتمیز، میں تو روتا ہی رہتا ہوں، میں تو چیختا ہی رہتا ہوں۔ گھر میں 10 افراد رہتے ہیں، 10 کے 10 لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں بدتمیز ہوں، تو واقعی میں بدتمیز ہوں، اور وہ اپنے آپ کو ویسے ہی سمجھنے لگتا ہے، اور مزید وہ ایسا ہی ہونے کی کوشش کرنے لگتا ہے کہ جب سب ایسا کہہ رہے ہیں تو میں واقعی میں ایسا ہی ہوں۔ ایک تو اس کے یہ اثرات پڑتے ہیں، تو بچے کو لیبل نہ کریں۔ دوسرا، جب میں شکایت کی آپ سے بات کر رہی تھی، تو شکایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جوائنٹ فیملی کو زیادہ ایڈریس کروں گی۔ جوائنٹ فیملی میں جو لوگ آتے ہیں، دادا دادی، تایا چچا پھپھی، دادا اور جو ماں باپ، یہ سارے لوگ گھر میں جو رہتے ہیں، ان سب کو میرا یہ پیغام ہے کہ جب بچہ جس کو آئیڈیلائز کرتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا باپ۔ جب باپ اپنے کام سے واپس آتا ہے تو عموماً بیویاں ایسی غلطی کرتی ہیں، یا دادی ایسی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کی نیت خراب ہوتی ہے، لا شعوری طور پہ وہ کر رہی ہوتی ہیں، یا لا علمی میں وہ کر رہی ہوتی ہیں کہ بچے کی شکایت، آج اس نے اس کو مارا، آج اس نے یہ چیز توڑ دی، آج اس نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی، یہ ساری شکایتیں باپ سے کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب باپ کو بچہ آئیڈیلائز کرتا ہے، جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ساری اچھی باتیں باپ کو بتائی جائیں، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہو نہیں رہا ہوتا۔ بچے کو ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے بچے کی اصلاح کرنا۔ تو اگر ہم بچے کے بارے غلط باتیں اس کو بتاتے ہیں باپ کو، تو بچہ اس چیز کو بہت زیادہ، اس کا منفی اثر اس کے اوپر پڑتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری مثبت باتوں کے بارے میں، میری اچھی باتوں کے بارے میں باپ کو بتایا جائے۔ ہم بند کمرے میں بیٹھ کے سر جوڑ کے بھی، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہے جو واقعی باپ کے علم میں لانا ضروری ہے، اور وہ غلط بات ہے اور اس کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، تو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ بچے کی موجودگی میں اس کے اوپر بات کی جائے۔ جب بچہ سو جائے یا کہیں اور ہو، آپ اس کی ایبسنس میں باپ سے بات کریں کہ بھئی یہ غلطی یہ کر رہا ہے، اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے۔ مقصد تو اس کی اصلاح کرنا ہے نا، اس کی تذلیل کرنا تو ہمارا مقصد نہیں ہے۔ دوسرا جو ان شکایتوں سے بچے کو میسج جاتا ہے وہ یہ کہ برائی کو پھیلاؤ۔ اگر کسی کی غلط بات کے بارے میں پتہ لگ جائے تو اس کو دوسروں کو بتاؤ، یہ میسج گیا بچے کے اندر، وہ چیز اس کے کردار کا حصہ بنی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تم دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، میں تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالوں گا۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے جب بچہ شعور کی سطح پر پہنچے گا، جب وہ مطلب اتنا ایڈلٹ ہو جائے گا، پریکٹیکل لائف میں آئے گا، کیا وہ اس پیٹرن کو فالو کر پائے گا جو اللہ کا حکم ہے؟
اس نے تو گھر میں یہی دیکھا ہے کہ برائی کو پھیلاؤ. تو ہمیں بہت سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور لا علمی میں ہم کس طرح کی غلطیاں کر رہے ہیں جس سے بچے کے اندر یہ محرومیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کے کردار، غلط چیزیں اس کے کردار کا حصہ بن رہی ہیں. تو اس کی اصلاح بہت ضروری ہے اور اس کو فوری طور پہ ترک کرنا بہت ضروری ہے. بچے کی شکایتیں نہیں لگانی بلکہ اس کی اصلاح کرنے کے لیے ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ سے اس کا کوئی حل نکالیں. میاں بیوی بیٹھ کے کوئی اس کا حل نکالیں. بچے کو اس کا علم ہونا ضروری نہیں ہے، اس کی انسلٹ کرنا ضروری نہیں ہے، اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ بات کروں گی کسی نئے موضوع کے ساتھ. جزاک اللہ.